السلام علیکم۔ پاکستان میں جمہوریت کی بحالی ہو یا پاکستان میں جمہوری قدریں جو ہے اس کو مضبوط کرنا ہو، کسی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف لڑنا ہو، اس میں پیپلز پارٹی ہمیشہ سر فہرست رہی ہے۔ قربانیوں کی بھی بات آئے تو اس جماعت کے پاس ایسے ایسے نام ہیں کہ وہ گنوا سکتے ہیں ہر ایک موقع کے اوپر اور ہر ایک فورم کے اوپر۔ فارن پالیسی کا شعبہ ہو، پاک چائنا تعلقات ہوں، تو وہاں پہ بھی یہی جماعت کریڈٹ لے سکتی ہے۔ بعض ایسے معاملات ہیں آج پاکستانی سیاست میں جس میں چین سے تعلقات ہوں، یمن میں پاکستان کا رول کیا ہونا چاہیے، یا پاکستان میں جمہوریت کی بقا، سلامتی، اس کی کنٹینیوشن، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہ وہ تمام باتیں ہیں جو ہمیں آج اس پروگرام میں کرنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پیپلز پارٹی کی انٹرنل پالیٹکس، جس میں کبھی لگتا ہے کہ زرداری صاحب اور بلاول صاحب آپس میں ساتھ ساتھ کھڑے نہیں ہیں، باپ بیٹے کے خلاف بھی لگتے ہیں۔ سندھ میں گورننس کے کیا ایشو ہیں، سیکورٹی آپریشن ہو رہا ہے، وہاں کیسے چیزیں آگے بہتر ہوں گی۔ ایم کے ایم اور پیپلز پارٹی روز روٹتے ہیں، روز مانتے ہیں، یہ کیسے آگے چلے گا۔ یہ 5-6 چیزیں ہیں جس کو آج کے پروگرام میں ہم کور کریں گے، اور ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں بہت ہی محترم مہمان شخصیت، پاکستان کے سابق صدر اور شریک چیئرپرسن پاکستان پیپلز پارٹی، آصف علی زرداری صاحب۔ زرداری صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سب سے پہلے آپ کے پسندیدہ جو ٹاپک ہے اسی سے سٹارٹ کرنا چاہوں گا۔ چائنا وزٹ آپ نے 2009 میں دیکھ رہا تھا، شاید 4 یا 5 وزٹ کیے، اور آپ نے کہا ایوری کوارٹر چائنا جاؤں گا۔ تو چائنیز پرائم منسٹر، چائنیز پریزیڈنٹ پاکستان کا وزٹ کمپلیٹ کر کے گئے، بڑے منصوبے سائن ہوئے، تو کریڈٹ گوز ٹو یو اور مسٹر نواز شریف۔ تھینک یو ندیم بھائی۔ پہلی بات تو میں عرض کروں گا، پہلے آپ کے چینل سے میں پورے پاکستان کو، چینی پریزیڈنٹ کو اور آج کی حکومت کو مبارکباد دیتا ہوں، اور یہ کہتا ہوں کہ کنٹینیوٹی اینڈ کنٹینیوٹی، دیٹ از دی سکسیس آف پروگریس۔ آپ نے دیکھا کہ ماضی میں ہماری پاور پالیسی کو آ کر ایک شخص نے تباہ کر دیا۔ آج آپ کے پاس بھی لوڈ شیڈنگ ہے، میرے پاس بھی لوڈ شیڈنگ ہے۔ الحمدللہ ہم نے ملتان ایئرپورٹ بنایا، میاں صاحب نے اس کو کنٹینیو رکھ دیا، آج بن گیا ہے۔ میں نے پہلی ملاقات میں اپنی چائنا کے پرائم منسٹر سے ریکویسٹ کی اور گرانٹ مانگی۔ آپ کو یاد ہوگا وہ عطاباد لیک وہ بھر چکی تھی، تو یہ راستہ جو تھا ہمارا تنگ ہو گیا تھا اور کنجسٹڈ ہو گیا تھا، یہاں سے ٹریفک موو نہیں کر سکتی تھی۔ اینڈ ہی واز گریشیس، ہی گیو اس $500 million۔ وہ سڑک، وہ بائی پاس اب تیار ہو رہا ہے۔ سو اٹ ٹیکس ٹائم بیکاز دا ٹرین از ویری ڈیفیکلٹ۔ تو اس ٹرین میں کہوں گا کہ یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ویژن ٹو لک ایسٹ، ٹو لک ایٹ چائنا، ہز میٹنگز، ان کی ملاقاتیں چیئرمین ماؤ سے، اس زمانے کی ان کی شخصیت، ایک ورلڈ ویژن، ان دونوں کا وہ ویژن ہے جو آہستہ آہستہ ایک پروان چڑھ رہا ہے، جس میں ہماری کنٹریبیوشن ہے، بی بی صاحبہ کی کنٹریبیوشن ہے۔ میں 4-5 دفعہ نہیں، میں 9 دفعہ چائنا گیا، اور ہر دفعہ ایک نئے پروونس میں گیا۔ اور جب میں چائنا کا پروونس کی بات کرتا ہوں تو چائنا کا ایک پروونس پاکستان سے بڑا ہے، پاپولیشن میں بھی اور اکنامک گروتھ میں بھی۔ تو میں سیکھ بھی رہا تھا، دیکھ بھی رہا تھا، اور ایک ایکسرسائز بھی کر رہا تھا چائنا کے اندر۔ اور اس کی پرمیشن میں نے ان کے پریزیڈنٹ سے پہلے دن مانگی کہ آپ اگر مائنڈ نہ کریں تو میں آنا چاہوں گا اور میں چائنا کو اسٹڈی کرنا چاہوں گا۔ تو میں اسٹڈی بھی کر رہا تھا، اور اس اسٹڈی کے نتیجے میں ہم نے گوادر پورٹ کا فیصلہ کیا، بڑی مشکلوں سے۔ اس کو آپ کو یاد ہے کہ اس زمانے کے چیف جسٹس نے ایک اسٹے آرڈر دیا ہوا تھا۔ تو اگر گوادر پورٹ کو نکال دیں اور وہ آپ چائنا کو نہ دیں، اور یہاں میں ضرور اکنالج کرنا چاہوں گا کہ ایک بزنس ہاؤس کے پاس بھی ان کا شیئرز تھے، ان کو بھی ہم نے حب وطنی پہ ان سے بات کر کے ان سے ہم نے چائنا کو یہ پورٹ دلوایا، اور بڑی کم قیمت پہ، بہت کم قیمت پہ۔ جو ابھی منصوبے سائن ہوئے ہیں $45-46 بلین، اس کے اوپر آپ کی کیا رائے؟ اچھے ہیں، پاکستان بینیفٹ کرے گا؟ میں آپ سے عرض کروں نا، جو بھی پروگریس ہوتی ہے اٹ آلویز بینیفٹس۔ جس طرح میں نے کہا کہ ہم نے کرنسی سواپ کیا چائنا کے ساتھ۔ کرنسی سواپ دوستوں کو سمجھ نہیں آتا۔ اب آپ کوئی بھی چائنیز چیز ان کی کرنسی، ہم اپنی کرنسی میں بک کر سکتے ہیں، اور وہ آپ خرید سکتے ہیں، اور چاہے آپ کو ڈالرز کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ان کی کرنسی کی ضرورت نہیں ہے،
وہ اتنے بک کر لیتے ہیں آپ کے پیسے وہاں سے اپنی بینکس میں. پہلا بینک جو ہے جن کی کل برانچ پنجاب میں بھی کھولی ہے وہ کراچی میں کھلا. وہ ہم نے اس کو دعوت دی, ریکویسٹ کی چائنیز پریزیڈنٹ کو کہ میں چاہتا تھا کہ چائنا کا فٹ پرنٹ بڑھے. میں دیکھ رہا تھا کہ دنیا اب اس ہمارے خطے سے ایک لاتعلق ہو رہی ہے اکنامکلی. ان کے اپنے انٹرنل اکنامک ایشوز ہیں, چاہے سپر پاورز ہوں یا یورپین پاورز ہوں, ان کے اپنے اکنامک ایشوز ہیں. وہ اپنی گروتھ کی طرف دیکھیں گے. تو زرداری صاحب آپ کی پارٹی سے کچھ تشویش بھی آئی کہ یہ جو منصوبے ہیں شاید ایکویٹیبل نہیں ہے, ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے, چاروں صوبوں کو نمائندگی نہیں ہے, قائم علی شاہ کو دعوت نہیں ملی, تو وہ کیا چیزیں ہیں وہ بھی آپ سے جاننا چاہتا ہوں. ہاں, ہمیشہ شکایتیں تو ہوتی ہیں اور وہ بالکل شکایتیں اپنی جگہ پہ درست ہیں. ان کے لیے ہم پارلیمنٹ کے فورم کو استعمال کر کے فورس کریں گے حکومت کو کہ وہ ہمیں دکھائے جائیں, ہم سے شیئر کیے جائیں, ہم سے بات کی جائے, ہمیں بتایا جائے اور عوام تک وہ پہنچائے جائیں تاکہ ہم ان کو ویٹ کر سکیں. آج آپ سعودی ایمبیسی بھی گئے تھے, تو تھوڑا سا سعودی عربیہ اور یمن کے حوالے سے بھی آپ سے پوچھ لوں, کیونکہ فورن پالیسی ایک ایسا شعبہ ہے, لگتا ہے کہ پاکستانی ابھی تک بہت ساری چیزیں سیکھ نہیں پائے. پرائم منسٹر آف پاکستان اور پاکستان کے آرمی چیف کل سعودی عربیہ جا رہے ہیں. فوج بھیجی جائے یا نہ بھیجی جائے, اس کے اوپر آپ کی جماعت کی بھی ایک پوزیشن ہے. ابھی تازہ ترین آپ کی رائے کیا ہے, کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, کل اور آج میں فرق ہوا. کل سعودیز نے خود اناؤنس کر دیا کہ ہم نے بمبارڈمنٹ جو ہے اکراس دا بارڈر وہ ہم نہیں کریں گے. ایئر اسٹرائکس روکی, ایئر اسٹرائکس جو ہم نہیں کریں گے. اب سچویشن ڈفرینٹ ہے. میں آج سعودی عربین سوئل پہ تھا, ان کی ایمبیسی میں, اور میں اس لیے گیا تھا تاکہ میں سب عرب کنٹریز کو, گلف کو, سب کو یہ بات باور کرا سکوں کہ پاکستانی لوگ, پاکستان کی عوام وہ عزت کرتے ہیں سعودی عربیہ کی. سعودی عربیہ ایک بہت بڑا پارٹ ہے اسلامک دنیا کا. ہم اس میں ڈی اسٹیبلٹی افورڈ نہیں کر سکتے. آپ اور میں افورڈ نہیں کر سکتے. آپ نے 1500 بندے صرف ریپیٹریٹ کیے ہیں یمن سے. کتنی تکلیف ہوئی آپ کو؟ اور آپ سوچیں کہ 3 ملین آدمی آپ کا کام کرتا ہے صرف سعودی عربیہ میں. باقی گلف میں کتنے ملینز ہمارے دوست کام کرتے ہیں جو آپ کو فورن ایکسچینج بھی بھیجتے ہیں. تو ہم ایک انٹرنل ان کے ساتھ پارٹنرز ہیں, ان اکنامک پارٹنرز ہیں. آپ سوچیں اگر خدا نخواستہ کچھ ایسی بات ہو جائے, کوئی جنگ ایسی ہو جائے کہ پورے دنیا کے مسلمان عمرے پہ نہ جا سکیں, تو بہت سے فیکٹرز انوالوڈ ہیں. تو بینگ اے فارمر پریزیڈنٹ آپ کیا تجویز دیتے ہیں کہ پاکستان کو وہاں کوئی نان کامبیٹ رول میں ٹروپس بھیج دینی چاہیے سعودی سرزمین کی؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ OIC کے ساتھ بیٹھ کے اور کوئی وے فارورڈ ہمیں نکالنا پڑے گا جو پیسفل بھی ہو, نیگوشیٹیبل بھی ہو. آفٹر آل مسلمان ملک آپس میں آمنے سامنے ہیں, تو کوئی ایسا درمیانہ راستہ نکالا جائے جس میں ہماری مسلمانوں کی کسی طرف سے آپس میں جنگ نہ ہو. سعودی سرزمین پہ فوج بھیجنی چاہیے, چاہے وہ سعودی دفاع کے لیے ہو. یہ بڑا امپورٹنٹ ڈیسیجن ہے, آپ کی رائے بڑا میٹر کرے گی. سر میں آپ سے عرض کروں نا کہ میں حکومت میں نہیں ہوں. میں اس قسم کے فیصلوں میں اگر جب تک مجھے حکومت یا ہماری اسٹیبلشمنٹ خود بریف نہیں کرتی, اس کے آؤٹ کمز کیا ہو سکتے ہیں, ان کا اپ کمنگس کیا ہو سکتے ہیں, کتنی اس کی لائبلٹی ہو سکتی ہے, اس کو سوچ کے سمجھ کے آپ کو سوچنا ہوگا. کوئی چائنیز کا رول دیکھتے ہیں آپ یمن کانفلکٹ کے اندر؟ سر میں چائنیز کا رول تو پورے اس خطے میں دیکھتا ہوں, اور میں اس لیے آپ کو اپنے آپ کو اس کا پائنیئر سمجھتا ہوں کہ میں نے پہلی افغان چائنا پاکستان ٹرائیپارٹائٹ میٹنگ کا میں حصہ تھا, اور چائنا کا میں رول دیکھتا ہوں اس لیے کہ چائنا ایک واحد ملک ہے جس نے کبھی کسی ملک پہ حملہ نہیں کیا. چائنا پہ حملے ہوئے ہیں, چائنا پہ کانکویسٹ ہوئی ہے, چائنا نے کسی ملک پہ کانکویسٹ نہیں کی. حتیٰ کہ ہانگ کانگ جیسا ملک جو کہ چھوٹا سا ایک جزیرہ ہے اور وہ برٹش کالونی تھی, جب تک برٹش کالونی کا ان کے پاس اتھارٹی تھی وہ تب تک چائنا نے کچھ نہیں کہا. وہاں پراسپیرٹی آنے دی, اور اس کے بعد ان کو ایک نیا سسٹم دیا
جس میں وہ اپنی فریڈم سے رہ رہے ہیں اور چائنا کے ساتھ چائنیز ٹیریٹری بھی ہے. تھوڑے سیاست کے اوپر بھی آپ سے بات کر لیں. سیاسی بساط میں میرے خیال میں جو پاکستان کی ٹاپ ٹیئر آف لیڈرشپ ہے, شاید سیاسی بصیرت کے معاملے میں آپ کا نام سر فہرست ہوگا. کراچی میں الیکشن ہے NA-246 اور وہ صوبہ جہاں آپ کی حکومت بھی ہے, موسٹ ریپرزنٹیٹیو آپ کی جماعت ہے وہاں پر, آپ نے NA-246 میں اپنا کینڈیڈیٹ فیلڈ نہیں کیا کیوں؟ نہیں, آپ یہ سوچئے کہ میں نے اکثر جگہ, اکثر بائی الیکشنز میں جہاں دوست یا کوئی اور پارٹی یا ہم خیال پارٹی جو کل ہم خیال تھی اور آج نہیں اور کل ہم خیال ہو سکتی ہے, تو بائی الیکشنز میں ہم حصہ نہیں لیتے. میں نے تو ہمیشہ پہلے بھی, لاسٹ حکومت میں بھی آپ نے دیکھا کہ جتنی اسٹرینتھ تھی دوستوں کی ان دا فلور آف دا ہاؤس, اس سے بڑھ کے ان کو شیئرز دیے ان دی ہاؤس. یہاں MQM آپ کی ہم خیال ہے, بائن دیا. نہیں, میرا مقصد ہے کہ ایک فلاسفی ہے نا, کہ کانسیپٹ یہ ہے کہ ان کی سیٹ ہے, ان نے وہ سیٹ کا MNA بھاگ گیا, ریزائن کر گیا, اب میں جا کے کلیم ڈال دوں, دیٹس ناٹ فیئر. ہاں, جنرل الیکشن میں ہم ہر جگہ کینڈیڈیٹ کھڑا کرتے ہیں, یہاں بھی کرتے ہیں, مگر بائی الیکشن میں سوٹ نہیں کرتا. MQM سے آپ کے تعلقات کی نوعیت کچھ عجیب و غریب ہے. روز آپ روٹتے ہیں, روز مناتے ہیں, کچھ آپ رحمان مالک صاحب کو کچھ ایسا کہہ کے بھیجتے ہیں کہ اگلے دن بات بن جاتی ہے. ایشو کیا ہے اس میں؟ کوئی ایشو کوئی نہیں ہے. الطاف بھائی میرے بھائی ہیں اور ان کی میں عزت کرتا ہوں, اور پوری ایک کراچی کی سوسائٹی ہے, ان کی پاپولیشن ہے اور ان کا حق ہے جس کو میں تسلیم کرتا ہوں. وہ نئے سندھی ہیں, بھٹو صاحب نے ان کو ڈیفینیشن دی تھی, ہم پرانے سندھی ہیں, وہ نئے سندھی ہیں, اور ہم سب بھائی بھائی ہیں. میں اس فلاسفی کو پروموٹ کرتا ہوں. MQM کی سیاست میں کچھ مسائل ہیں, کیونکہ جو آپریشن چل رہا ہے بہت شور ہو رہا ہے اس کے اوپر, گولیاری میں بھی ہوا بہت. MQM کی سیاست بدلنے کی ضرورت ہے, ان کو اپنی اپروچ بدلنے کی ضرورت ہے. دیکھیں, میں MQM کے اندر کیا اگر وہ کہیں کہ پیپلز پارٹی کو بدلنے کی ضرورت ہے تو مجھے اچھا نہیں لگے گا. یہ ان کا فرض ہے, ان کا حق ہے, جس طرح وہ اپنی سیاست کریں. آپ کی سٹنگ گورنمنٹ ہے, آپریشن لانچ کر رہے ہیں تو آپ ہی کے جو چیف منسٹر ہیں وہ ٹیم لیڈر ہیں. اس میں آپریشن جب لانچ ہوا ہے تو اس میں آل پارٹی کانفرنسز تھی, اس میں MQM بھی ساتھ بیٹھی تھی. MQM نے پرمیشن دی ہے, MQM کے اجازت سے, ان کی صلاح سے, صلاح مشورے سے یہ آپریشنز شروع ہوئے ہیں. اور 9-0 ریڈ اور وہاں جو لوگوں کی ریکوری ہوئی, اس کے اوپر آپ کا رد عمل کیا ہے؟ کیونکہ اس میں کچھ ایسے لوگ تھے جیسے ولی خان بابر کا, جس نے اٹیک کیا, وہ بھی وہاں سے ملا. وہ تو الطاف بھائی نے بھی کہا ہے, میں نے بھی کہا ہے, گندے انڈے ہم میں بھی ہیں تو وہ بھی جائیں, اگر ان میں ہیں تو وہ بھی جائیں. اس میں ہمیں کوئی دو رائے نہیں ہے. کوئی بھی ڈیڈ ووڈ کو نہیں پسند کرتا, پولیٹیکل فریم ورک میں وہ فٹ نہیں آتے. دے آر ناٹ سپوز ٹو بی. رینجرز آپریشن ٹھیک کر رہی ہے. رینجرز آپریشن ول ٹیک ٹائم اینڈ لیٹ ٹائم ڈیسائیڈ. گورنر عشرت العباد MQM سے ہیں یا اس وقت نواز شریف صاحب کے آدمی ہیں؟ نہیں, MQM سے ہیں اور ہمیشہ سے MQM سے ہیں. Is he doing a good job? He is a gentleman. He is a nice man. تھوڑا سا پاکستانی سیاست پہ بھی آپ سے پوچھ رہا ہوں. پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت تھی جو میں کہتا تھا کہ یہ پاکستان کا ایسٹ ہے, ایک کونے سے شروع کریں دوسرے کونے تک جائیں تو ہر جگہ سے پیپلز پارٹی جیتی تھی, اور ایسی جماعتیں ملکوں کو اکٹھا کرنے کا, طاقت دینے کا باعث ہوتی ہیں. اب آپ لارجلی لگتا ہے کہ ایک رورل سندھ میں آ گئے, پنجاب سارے سے آپ ایک سیٹ چھوڑ دیں آپ تو جنرل الیکشن میں ساری سیٹیں آ رہی. ان کا دیکھیں نا آپ کی انشاءاللہ عمر کم ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آپ میچور ہوں گے, آپ میں ایوالو ہوں گے. کس حالات میں الیکشن ہوتے ہیں وہ سینیوروں آپ کو دیکھنا ہے. اس طرح تو بی کے زمانے میں ہمیں 11 سیٹیں دی گئی تھی, اور اس کے باوجود بی لیڈر آف دی اپوزیشن بن کے بیٹھی تھی. ان کو کہا گیا کہ آپ نہ بیٹھیں, ریزائن کر دیں, آپ اس الیکشن کو نہ مانیں. اور یہ آپشن ہمارے پاس بھی تھا. ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے, میں اوتھ ہی نہیں دیتا. میں کہتا کہ جی وہ جو چودھری صاحب نے ایک ججمنٹ دی ہے کہ پریزیڈنٹ کی ناٹ بی انوالو, وچ از این انکانسٹیٹیوشنل ججمنٹ بائی دا سپریم کورٹ چیف جسٹس اس زمانے کے. اب میں اس کو نہیں مانتا, مگر میں ڈسکنٹینیوٹی نہیں چاہتا. میں کنٹینیوٹی آف جمہوریت چاہتا ہوں, تاکہ جمہوریت تب ڈویڈنڈ دے گی جب وہ کنٹینیوٹی میں آئے گی اور رہے گی.
ٹھیک ہے, ویک جمہوریت ہو سکتی ہے, اسٹرانگ جمہوریت ہو سکتی ہے, مگر جمہوریت ہونی چاہیے. دا بیسٹ ڈکٹیٹر از دا ورسٹ ڈکٹیٹر. آپ پہلی شخصیت تھے جس نے کہا انتخابات کے بعد کہ آر اوز کا الیکشن ہے. آپ کی جماعت جوڈیشل کمیشن میں بھی گئی, انتخابات کو بھی مانا. انتخابات میں ہوا کیا تھا, تھوڑا سا ہمیں بھی سمجھائیں, کیونکہ آج تک ہم اب دیکھیں نا, جوڈیشل کمیشن بننے کے بعد, اور چونکہ ہم اس جرگے میں بھی شامل تھے جس نے عمران خان سے ڈائلاگ کیا, اور ہم نے جماعت اسلامی کے امیر کو, شاہد الحق صاحب کو بھی ہم نے ریکویسٹ کی کہ وہ بھی اس جرگے میں ہوں. تو اب وہ جرگہ نے اپنی طرف سے ٹی آر اوز بنائے ہیں, اور وہ عمران خان صاحب نے مان لیے ہیں, اور اب وہ حکومت کا ان کے ساتھ ایک پیکٹ ہوا ہے جس میں وہ جوڈیشل کمیشن بن گیا ہے. میرا اس پہ اس وقت کمنٹ کرنا بفور دا جوڈیشل کمیشن اناؤنسز اینی ججمنٹ وڈ بی پریمیچور. ایک بریک لے لیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. واپس آئیں گے تو پاکستان کے سابق صدر آصف علی زرداری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے سابق صدر آصف علی زرداری صاحب سے. زرداری صاحب, کیا انتخابات میسیولی رگڈ تھے؟ آر اوز کا الیکشن آپ نے کہا تھا, آپ کی ٹرم تھی جو اب ہر جماعت اسے ڈھول پیٹتی ہے. یو سیڈ اٹ. آپ کو یاد ہوگا کہ چیف جسٹس کے پاس عمران خان صاحب پیش ہو رہے تھے, اور چیف جسٹس نے کہا کہ آر اوز تو میں ہوں. اس کا مطلب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں نے رگ کیا ہے. اب لاؤ, آنے دیں جوڈیشل کمیشن میں ان باتوں کو, اور ان کو ڈیسائیڈ کرنے دیں. آپ کیوں میرے منہ سے کہلوانا چاہتے ہیں؟ آپ نے سیاسی جرگے کا ذکر کیا. آپ کی جماعت نے ریسنٹ پاسٹ میں بعض چیزوں کے اوپر بڑا پازیٹیو رول پلے کیا ہے, بلکہ مجھے لگا یہ کہ 2-3 معاملوں میں آپ نے نواز شریف صاحب کو بڑی مشکلوں میں سے پھنسے ہوئے تھے, بیل آؤٹ بھی کروایا. کبھی ایک ایشو کے ساتھ آرمی سے ڈسپیوٹ چل رہا تھا, کبھی دھرنا تھا تو آپ نے ان کو بیل آؤٹ کیا. میں نے ان کو کبھی بھی بیل آؤٹ نہیں کیا. میں نے ہمیشہ جمہوریت کی بات کی. ہم خورشید شاہ نے کہا کہ ان کو آنے دو, ان کو پارلیمنٹ کو جلانے دو, ہمیں جلانے دو, ہمیں مارنے دو, آئیں یہ ہمیں مارے. کیا مطلب ہے؟ جمہوریت. اگر وہ ہمیں ڈسٹروائے کرنا چاہ رہے ہیں, پارلیمنٹ کو ڈسٹروائے کرنا چاہ رہے ہیں, تو انسٹیٹیوشن کو ڈسٹروائے کرنا چاہ رہے ہیں, تو ہم انسٹیٹیوشن کے خاطر میاں صاحب کے ساتھ کھڑے رہے, اور ہم خود چل کے گئے. میں تو لاہور آیا, اور لاہور سے چل کے لاہور میں ان کے گھر گیا, ان کے ساتھ میں نے اپنی دال روٹی کھائی, اور ان سے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ہر حال میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے. کیا اس فیز سے ہم نکل گئے ہیں جہاں ملٹری اسٹیبلشمنٹ راستہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے کہ یہ سیاسی حکومت ہے, اس کی ٹانگ کھینچ کے نیچے گرائیں اور کل کوئی دوسرا بندہ بٹھائیں؟ اس اسٹیج سے ہم آگے چلے گئے. میں نہیں سمجھتا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ آن دی ہول وہ اس کے پیچھے تھے. میں سمجھتا ہوں کوئی ضرور پارٹ آف سم اسٹیبلشمنٹ ضرور ان کا حصہ ہو سکتے ہیں, مگر ناٹ دی ملٹری اسٹیبلشمنٹ. اور جو کرنٹ لیڈرشپ ہے ملٹری کی, اس کے متعلق آپ کی رائے کیا ہے؟ مجھے تو ان کی باڈی لینگویج بڑی پازیٹیو لگتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہی از اے جینٹل مین سولجر, اور وہ اپنے ٹائم پہ ریٹائرمنٹ لیں گے, نہ ایسی کوئی حرکت کریں گے جس سے جمہوریت کو نقصان ہو اور نہ پاکستان کو نقصان ہو. جب آپ نے وقت پہ ریٹائرمنٹ کو ایک بہت بڑی یارڈ سٹک کے طور پر مینشن کیا, تو جنرل کیانی کو 3 ایئرز آپ نے کیوں دیے؟ اس لیے کہ جمہوریت کو اس وقت ضرورت تھی. ہمارے پاس جنرل کیانی تھے جن نے 15 سال سے پاور میں تھے, ڈی جی آئی, پھر چیف. تو میں اس میں تلسل کو خراب نہیں کرنا چاہتا تھا, اور اٹ واز اے ریکمنڈیشن فرام مائی پرائم منسٹر ایٹ دیٹ ٹائم. آپ کے ریلیشنز کیسے تھے جنرل کیانی سے؟ آفیشیل, نتھنگ پرسنل. بعض معاملات ایسے تھے کہ جہاں لگتا تھا کہ بڑا تناؤ ہے, اگلے دن لگتا تھا نہیں دوستی ہو گئی ہے. ایک دن میٹنگ ہو رہی تھی کہ زرداری صاحب کی کال آ گئی, وہاں آفیشیل وضاحت آ گئی, نہیں اس کال میں زرداری صاحب سے بات نہیں ہوئی, تو کچھ عجیب گرم سرد سا ماحول تھا. وہ ایک میڈیا ہاؤس ہے, اور اس کا مالک بھی میرا دوست ہے, اور بچپن کا جاننے والا ہے میرا. مگر اکنامک ہر کسی کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں.
تو ان کے اکنامک انٹرسٹ ہماری وجہ سے بڑے ہرٹ ہوتے تھے. تو ان کی بڑی ایک میڈیا، پوری میڈیا پہ سمجھے کہ ان کا کنٹرول تھا. تو وہ اکثر مجھ سے شرارت کرتے رہتے ہیں. بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں پیپلز پارٹی کا مستقبل بلاول کا پاکستانی سیاست میں اور پیپلز پارٹی کے لیڈ رول میں بہت زیادہ اس کے ارد گرد دار و مدار ہے. بلاول اور آپ کے تعلقات کے متعلق روز ہم سنتے ہیں کہ بیٹا باپ سے خفا ہے، ناراض ہے. سندھ میں وہ چاہتے ہیں زیادہ ایکٹیو قسم کی لیڈرشپ آئے. ایم کیو ایم کے معاملے میں ان کے خیالات زیادہ سخت ہیں کہ نہیں، امن ہونا چاہیے، زیادہ سخت ایڈمنسٹریشن آنی چاہیے. کیا ایشوز کیا ہیں؟ کوئی ایشوز نہیں ہے. بیٹے کتنے میرے؟ ایک. آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میرے 4 بچے ہیں، 3 بیٹے ہیں میرے. ماشاءاللہ. میرا تو ایک ہی بیٹا ہے، اور صرف بلاول کو اور آصفہ کو سیاست سے تھوڑا لگاؤ ہے. بختاور کو بالکل نہیں ہے. تو ان دونوں کو سیاست سے شوق ہے، اور میں ضرور ان کو سیاست میں لانے کی کوشش کر رہا ہوں. اور بلاول تو ہم نے پہلے دن بی بی صاحبہ کی، اگر آپ ول پڑھیں یہاں کہیں ہوگی، میں آپ کو دکھا دوں گا. وہ مجھے ان نے چیئرمین بنایا، سجیسٹ کیا تھا، ریکمینڈ کیا تھا پارٹی کو. ہم سب نے مل کے بلاول کو چیئرمین کی ریکمنڈیشن دی. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ کنٹینیوٹی رہے. ہم چاہتے ہیں کہ کل کا یوتھ جو ہے وہ بلاول کی رسپانسبلٹی ہے. کل کا لیڈر بلاول ہے، میں نہیں ہوں. مائن از اے ڈیمینشنگ رول، اس کا از اے کمنگ رول. ایشوز کیا ہیں جس کے اوپر تھوڑا سا ہمیں کہیں لگتا ہے ڈیوائڈنگ لائن موجود ہے؟ آپ کو لگتا ہے کوئی ایسا ایشو؟ آپ کا مستقبل جو ہے، یا آپ کی جو ٹارچ بیئرر ہے مستقبل میں، وہ آصفہ ہوں گی یا بلاول ہوں گے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ میرا چھوٹے سے چھوٹا ورکر، جو آپ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ختم ہو گئی ہے، میری نظر میں بابا بھٹ کے آئی لینڈ پہ چلیں، میں آپ کو پارٹی دکھاتا ہوں. اور جنا پوسٹ پہ چلیں، میں آپ کو پارٹی دکھاتا ہوں. جنا پوسٹ آخری پوسٹ ہے جہاں پاکستان کا جھنڈا لگا ہے، اس کے ساتھ پیپلز پارٹی کا جھنڈا لگا ہے. بابا بھٹ کا آئی لینڈ آخری آئی لینڈ ہے سمندر میں، جہاں پیپلز پارٹی کا جھنڈا آپ کو ملے گا. کجرا پاس سے آگے چلے جائیں، امیر جماعت اسلامی کا گاؤں ہے، اس کے 7 گاؤں ہیں، وہاں بھی آپ کو پیپلز پارٹی کا جھنڈا ملے گا. تو یہ جو ٹیمپرری ڈیفیٹ جس کو آپ کہہ رہے ہیں اور پیپلز پارٹی ختم ہو گئی، یہ تو اس وقت بھی کہہ رہے تھے جب بی بی صاحبہ زندہ تھیں اور ان کو 12 سیٹیں تھیں. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ میں نے جیل سے بیٹھ کے ہم نے الیکشن جیتی تو پیٹریوٹس بنا دی گئی. تو یہ گیمز ہوتی رہتی ہیں. وہ کیا ہوا جس سے میں کبھی سوچتا نہیں تھا کہ مئی 2013 سے پہلے کہ پیپلز پارٹی ان ٹرمز آف ووٹس تیسرے نمبر پر جا سکتی ہے، لیکن یہ ہوا کیوں ہوا؟ اب یہ تو جوڈیشل کمیشن کو دیکھنے دیں نا. میری نظر میں تو آروز ہوئے. تو یو آر کنوینسڈ کہ آروز کا یہ رول تھا؟ ہاں، آروز کا رول تھا، موسٹ ڈیفینیٹلی تھا. اینڈ پروسیجر، اور ہم نے جو ہم گئے ہیں تو ہماری پرے یہ نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کو ڈیزالو کیا جائے، ساری الیکشنیں دوبارہ کرائی جائیں. ہماری پرے یہ ہے کہ دیر آر ڈیفیکٹس، اور ان ڈیفیکٹس کی وجہ سے the results are not transparent enough, so the system should be improved. آپ انتخابات کو نل اینڈ وائڈ نہیں چاہتے، آپ چاہتے ہیں کہ اس کو ڈھونڈا جائے اور اس کی بنیاد کے اوپر الیکٹورل ریفارمز کیے جائیں. اور میں نے پہلے کیے. ہمارے دور میں کسی کی ڈیمانڈ نہیں تھی کہ آپ الیکٹورل ریفارمز کریں، آپ شناختی کارڈ کا نمبر رکھیں، آپ تصویر رکھیں، آپ تھم پرنٹ رکھیں. یہ کسی نے نہیں کہا تھا ہمیں، یہ ہم نے اپنے طرف سے کیا. نادرا کارڈ انٹری ہو، ہم نے اپنے طرف سے یہ باتیں کی، بیکاز ہم چاہتے تھے، اور میں چاہتا تھا، اور ہماری پارٹی کا یہ کی سوچ تھی کہ آئندہ آنے والے لیڈرشپ کو جو چیلنجز ہیں، اس کے لیے اس کے پاس گراؤنڈ سویل ریالٹی ان کے پاس ضروری ہے، کہ ان کے پاس پاپولیرٹی ہو. سب سے بڑا تو میرے خیال میں جو ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا یا میجر ریفارم تھی، وہ تو وہ فارم 14 کے اوپر جو پیپلز پارٹی نے مطالبہ کیا تھا کہ یہ پولنگ اسٹیشن کے باہر چسپاں کیا جائے سائنڈ کاپی. لیکن اس الیکشن میں وہی فارم 14 ابھی تک معلوم نہیں کہاں چلا گیا. تو وہ ریفارمز ہم کرتے ہیں لیکن اس کے ریزلٹس پا نہیں سکتے. انشاءاللہ ایولیوشن، میں نے آپ سے عرض کیا ہے، اکثر جلسوں میں بھی کہتا ہوں، انٹرویوز میں کہتا ہوں، ایولیوشن آف ڈیموکریسی. اب 5 سال پرانی ڈیموکریسی اب 7 سال پہ چلیں تو اس سے رزلٹس آپ یہی مانگ سکتے ہیں نا. آپ نے اس انٹرویو میں 3-4 دفعہ چیف جسٹس افتخار چودھری کا ذکر کیا. ان کی کوئی مخاصمت ذاتی بنیادوں پر تھی یا پیپلز پارٹی سے ان کی کوئی دشمنی تھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کچھ طبیعت سخت تھی، اور وہ ہمیں
کامیاب نہیں دیکھنا چاہتے تھے. آفٹر آل انہوں نے ہمارے ایک پرائم منسٹر کو گھر بھیجا, دوسرے پرائم منسٹر کو روز وہ بلا لیتے تھے, ہر سیکرٹری کو تیسرے دن بلا لیتے تھے. اب جب چیف جسٹس سیکرٹری کو بلائے, حالانکہ لا کہتا ہے کہ جج جسٹس ڈز ناٹ اسپیک, اٹ رائٹس. ان کو بولنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے, ان کو لکھنے کی اجازت ہے. جو ججمنٹ انہیں دینی ہے ججمنٹ دیں, پر کمنٹس نہ دیں. ان کی ججمنٹ بولنی چاہیے. لیکن وہ کیسی طبیعت کی سختی تھی جو صرف آپ ہی پہ لاگو ہوئی؟ کیونکہ دوسرا الزام تو یہ ہے کہ وہ بینیفٹ کر رہے تھے نون لیگ کو. یہی تو سارا رونا ہے اس وقت پچھلے مئی 2013 کے بعد سے. کیا کر رہے تھے؟ پی ٹی آئی والے تو یہی کہتے ہیں نا کہ انہوں نے مل کے ایک نیکسس تھا جس کی وجہ سے انہوں نے نون لیگ کو جتوایا. تو آپ کہتے ہیں طبیعت کی سختی تھی, تو سختی صرف آپ پہ کیوں لاگو ہوئی, باقیوں پہ کیوں نہیں لاگو ہوئی؟ شاید ہم زیادہ ان کو پسند تھے. ایک بریک لے لیں, ہمارے ساتھ رہیے گا, ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے سابق صدر آصف علی زرداری صاحب سے. زرداری صاحب, تھوڑا سندھ حکومت کے حوالے سے بھی پوچھ لوں. کافی عرصے سے آپ کی جماعت وہاں جیتی بھی ہے اور حکومت میں بھی ہے. قائم علی شاہ صاحب طویل عرصے سے حکومت میں ہیں, لیکن گورننس میں ابھی بھی لاسٹ ویک کراچی میں تھا, سب سے بڑا مجھے جو کامن کمپلینٹ وہاں سننے میں ملا وہ سندھ حکومت کی کارکردگی کے اوپر تھا. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آپ کو ایک وہاں پہ لیڈرشپ خود پرووائڈ کرنی چاہیے؟ قائم علی شاہ صاحب کو بھی شاید کچھ توانائی دینی پڑی آپ کو. تو میں ان کو اکثر گائیڈ کرتا رہتا ہوں, اور ظاہری بات ہے میرے پاس ٹائم زیادہ ہے تو اٹینشن از اے لٹل مور. مگر لاسٹ ٹائم تو میں جاتا ہی نہیں تھا نا, میں تو پریزیڈنسی تک محدود تھا. کبھی صرف ہر سال 2-3 جلسے جو گڑے خدا بخش میں ہوتے ہیں ان پہ جاتا تھا. اس کے باوجود پریزیڈنٹ قائم علی شاہ تھے, جی ایم تھے, اور انہوں نے ہمیں رزلٹ دیا, اور ہمارا رزلٹ جو ہے وہ تقریباً اس سے بھی ایکولنٹ ہے جب بی بی کی شہادت ہوئی. تو اب میں اس پریزیڈنٹ کو کیا کہوں کہ آپ کی ایفیشنسی نہیں ہے یا حکومت میں کمزوری ہے؟ کمزوریاں ہمیشہ ہوتی ہیں, کوئی ایسی کوپریشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, چونکہ بل گیٹس کہ آپ دیکھ سکتے ہیں شیئرز میں ڈیویڈنڈس, تو آپ اس کو کمپیئر کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ بل گیٹس بڑی اچھی کمپنی ہے. سندھ گورنمنٹ کے ڈیویڈنڈس تو آپ ووٹنگ میں دیکھیں گے نا, آپ حکومتوں میں نہیں دیکھیں گے. آپ دیکھیں گے جب ہم پولز پہ جائیں گے. اگر پولز میں ہم ہارتے ہیں تو ہماری پرفارمنس غلط تھی, اگر ہم جیتتے ہیں تو صحیح تھی. آپ کا ایک بڑا تاریخی جملہ ہے جنرل مشرف کے متعلق. آپ نے کہا تھا کہ وہ ریلک آف دی پاسٹ ہو چکا ہے, وہ بس فارغ ہے. تو میرے خیال میں آپ کو بھی اپنی جو پارٹی کے اندر سے کچھ ریلکس ڈھونڈنے پڑیں گے تاکہ کچھ توانا لوگ آگے آئیں اور آپ کی حکومت کو اور اس پروسیس کو آگے لے کے چلیں. میں ان ریلکس کو اپنا سرمایہ سمجھتا ہوں. پالیٹکس میں اور جنرلوں میں بڑا فرق ہے. سیاستدان پرانے, ان کی حکمت, ان کی سوچ, ان کی نالج, اس کی آج بھی مجھے ضرورت ہے. میں آج بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو کا اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا اسٹوڈنٹ ہوں. ان کی سیاست لے کے تو یہ چانا پالیسی آپ کے پاس لے کے آیا ہوں. ٹھیک ہے, بیوروکریسی اور جوڈیشری میاں صاحب کا زیادہ ساتھ دیتی ہے, تو اس کے یہاں اسلام آباد کچھ زیادہ بہتر کام کر رہا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ زیادہ رزلٹس دے سکیں. الحمدللہ میں خوش ہوں گا. یہ بڑی بہت ہی خوبصورت سٹیٹمنٹ آپ نے دیا. آپ نے کہا کہ اگر جوڈیشری اور بیوروکریسی میاں صاحب کا زیادہ ساتھ دیتی ہے تو میں خوش ہوں, لیکن وائی ناٹ فار پی پی پی؟ انشاءاللہ ون ڈے دے ول. لیکن ایشو کیا ہے اس میں؟ کچھ ہوتا ہے نا, رکھنا ہوتا ہے, یہ ایشو ہے, یہ پرابلم ہے, وہ کیا ہے؟ یہ تو انویسٹیگیٹو جرنلزم کا کام ہے. آپ پولیٹیشین سے کہہ رہے ہیں کہ انویسٹیگیٹو جرنلزم کریں. اچھا, وہ آپ کی پارٹی پالیٹکس پھر درمیان میں رہے گی. مخدوم امین فہیم صاحب پرانے پیپلز پارٹی کے خفا نظر آتے ہیں. آپ نے ابھی ایک بچپن کے دوست کا, ایک میڈیا ہاؤس والے کا ذکر کیا, میں نام نہیں لیتا, میں بھی ان کا بہت عرصہ ملازم رہا ہوں اسی ادارے کے اندر. ایک اور آپ کے بچپن کے دوست ذوالفقار مرزا, جس کے متعلق آپ نے ایک انٹرویو میں حامد میر کو کہا تھا کہ دیکھا جو تیغ کھا کے, تو میں وہ پورا نہیں پڑھتا, وہ بھی خفا ہیں. کیا چکر کیا ہے یہ؟ تو ایسے ہی ہوتا ہے نا. کھر پیرزادہ صاحب, ممتاز بھٹو, رامے صاحب اور شہید ذوالفقار علی بھٹو, کتنے چیف منسٹرز
بھٹو صاحب نے چینج کیے، آپ کو یاد ہے؟ تو کچھ لوگوں کو جسے کہتے ہیں عزت راست نہیں دیتی، تو ان کو اللہ ہی سمجھا سکتا ہے. تو جن کا میں نے نام لیا انہیں پھر آپ ریلیک آف دی پاسٹ کہیں گے، انہیں پھر آپ ریلیک آف دی پاسٹ کہیں گے؟ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مخدوم امین فہیم صاحب ہمارے بزرگ بھی ہیں اور ہمارے پارٹی کے بہت پرانے اسٹالورت ہیں اور آج کل زیر علاج ہیں، لندن میں ہیں. انشاءاللہ ضرور جلدی صحت مند ہو کے پاکستان واپس آئیں گے. آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کریں. ایک شخص کا نام بار بار آتا ہے اور پیپلز پارٹی اس سے ملائن ہوتی ہے، جیسے ایم کیو ایم سے ہم فیصل موٹا پوچھتے ہیں کہ وہاں پر عزیز آباد میں ریٹ سے کیوں نکلا ہے، اور زہیر بلوچ. پیپلز پارٹی کا کوئی واسطہ نہیں، کوئی واسطہ نہیں، کبھی نہیں رہا، نہ ہے، نہ تھا. آپ کی اس کے متعلق رائے کیا ہے؟ بڑا یہ امپورٹنٹ ہے اسٹیٹمنٹ. سر آپ اسے کیا سمجھتے ہیں، وہ کیا چیز ہے؟ میں ان کو کچھ حیثیت نہیں سمجھتا. پہلے تو آپ اس پہ تھوڑی سی، جیسے میں عرض کرتا ہوں کہ انویسٹیگیٹو جرنلزم کریں. یہ سارا گینگ مافیا شروع ہوتا ہے جب ہم جیلوں میں ہیں. لیاری میں گینگ کبھی تھی نہیں. سارا سونے کا کام لیاری میں، ساری چھوٹی انڈسٹریز لیاری میں، ساری آپ سمجھے کہ مزدور لیاری میں، سارے وہ جو گوڈاؤنز اور ان کی ٹریڈ لیاری میں، سنارے کا کام لیاری میں. اب جہاں سونا بکتا ہو اور وہاں آ کے گینگسٹرزم آ جائے، مگر تب ہم جیل میں تھے. ایک ڈکٹیٹر پریزیڈنٹ تھا، تو کون سی ایجنسی کیا کر رہی تھی اور کون کیا کر رہا تھا، یہ تو ان سے پوچھنا چاہیے. ایز اے میٹر آف پالیسی آصف علی زرداری صاحب سپورٹ کریں گے کہ لا انفورسمنٹ کا پروسیس جو ہے ایون ہینڈیڈلی، کوئی بھی گینگسٹر ہے کسی بھی جماعت سے منسلک ہے، وہ جماعت اسلامی بھی ہو سکتی ہے، وہ ایم کیو ایم بھی ہو سکتی ہے، وہ نون لیگ بھی ہو سکتی ہے، پیپلز پارٹی بھی ہو سکتی ہے، اس کی پہلی بات تو یہ ہے کہ گینگسٹر کی یہ تو چھوٹی چیزیں ہیں. ہم نے جو مینڈیٹ دیا ہے رینجرز کو یا آرمی کو، وہ اس سے بڑا مینڈیٹ ہے. ہمیں ملک کو چیلنج جو ہے وہ اس قوت سے چیلنج ہے جو اپنے آپ کو مارتی ہے، میری بیوی کو شہید کرتی ہے اور آپ کو موومنٹ نہیں کرنے دیتی. آپ یاد کریں کہ پیپلز پارٹی کو نے چیلنج دے دیا تھا کہ اگر آپ نکلے الیکشن پہ تو ہم آپ کو بلاسٹ کریں گے، اور مولانا فضل الرحمان پہ 3 اٹیک ہو چکے ہیں. ہمارا مینڈیٹ اس کے لیے ہے. یہ گینگسٹر تو میرے ایس ایچ اوز پکڑ لیں گے. آپ کی جماعت کو ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ بڑے واضح ہیں آپ، ضرب عضب ہو یا یہ ٹیررزم کے خلاف ایک اپروچ ہے، آپ کنفیوز نہیں ہیں، بڑے واضح ہیں، کلیئر ہیڈڈ ہیں، اور اس پالیسی میں کوئی بہام نہیں ہے. ضرب عضب کا اختتام آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کوئی اینڈنگ آپ کی نظر میں ہے؟ یہ کب ہوگا اختتام؟ نہیں، میرا تو خیال ہے کہ لوکل باڈیز کی الیکشن تک ضرب عضم چلے کے پی کے میں، اس کے بعد لوکل باڈیز کی الیکشن کرائی جائیں فاٹا میں بھی، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو گئی تھی. ہمارے حکومت میں یہ پالیسی بنی تھی کہ الیکشنز ہوں وہاں اور پولیٹیکل وائبریشن آئے فاٹا میں، اور پولیٹیکل لیڈرشپ سامنے آئے، پولیٹیکل لیڈرشپ آگے آئے، اور ہمارے وہ جیتتے رہے ہیں وہاں سے ایم این ایز. آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی وہاں بڑی مقبول ہے. اور لوکل باڈیز کے انتخابات سے آپ کی کیا امید ہے؟ پیپلز پارٹی دوبارہ ابھرے گی پنجاب میں؟ پنجاب میں تھوڑی ایشوز ہیں، مشکلات ضرور ہوں گی، مگر بائی اینڈ لارج وی ول مینیج. لاسٹ کویسچن کروں گا آپ سے. پیپلز پارٹی کا مستقبل نیشنل پارٹی ہے، میں نے خود اپنے لفظوں میں کہا کہ میں اسے ایک ایسٹ سمجھتا ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ وہ ریوائول والی سٹیج جب بھی آئندہ انتخابات ہوں گے تو آپ ایمرج کریں گے پاکستان کے طول و عرض سے؟ دیکھیں، اکثر میں نے آپ سے عرض کیا کہ 12 سیٹوں پہ بی بی بیٹھتی ہیں ایز اے لیڈر آف دی اپوزیشن. اس زمانے میں وہ کہتی ہیں کہ مائی الیکشنز ہیو بین اسٹولن، اور پھر تاریخ بتاتی ہے آپ کو. کورٹس میں آتے ہیں وہ کیس، اصغر خان کیس ہوتا ہے جس میں ظاہر ہوتا ہے کہ وہ الیکشن کس طرح چوری کیے جاتے ہیں. تو تاریخ کسی کو چھوڑتی نہیں ہے، نہ چھپاتی ہے. ایک دن یہ بات بھی ظاہر ہو جائے گی. انتخابات 2015 یا 2018؟ 2018. بہت شکریہ آصف علی زرداری صاحب، سابق صدر. آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ تھے، بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ.